أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمیں دلوں کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہم سورہ عبسہ کریں گے۔ سورہ عبسہ جو ہے بہت اچھی صورت ہے تمام صورتوں کی طرح۔ انشاءاللہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی، عبسہ اس نے تیوری چڑھائی، ہی فراؤنڈ۔ عبسہ کا روٹ ورڈ عین با سین قرآن میں 3 دفعہ ہے، 2 دفعہ عبسہ کر کے ہی فعل ماضی ہے یہ، اس کا مطلب اس نے تیوری چڑھائی، ہی فراؤنڈ، اور 1 دفعہ ڈفرینٹ میننگ میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہاں پہ ڈفرینٹ میننگ میں۔ یہاں پہ سورہ انسان یعنی کہ سورہ دہر، اس کی آیت نمبر 10 میں ہے، جہاں پہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوسن جو بہت ہارش ہوگا، بہت اداس ہوگا، جس میں بہت مصیبت کا دن۔ تو اس میں عبوسا کے میننگ ہے۔ اور 1 دفعہ جو ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 22 ہے، اس میں ہے ثم عبس و بصر، تو عبسا ہی فراؤنڈ، اس نے تیوری چڑھائی۔ تو تیوری چڑھائی کے لیے عبسا 1 دفعہ اور آیا قرآن میں، اور 1 دفعہ ہم اپنے اس لیسن میں پڑھ رہے ہیں۔ عبسا اس نے تیوری چڑھائی، و تولا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر آتا ہے، اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی۔ تو اس میں لیسن میں ہم دیکھیں گے کافی جگہ۔ تو اس نے تیوری چڑھائی، و تولا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ وَلَمْ یا روٹ ورڈ تولا یتولا قرآن میں بہت دفعہ منہ پھیرنے کے لیے یوز آتا ہے۔ ان کے دیٹ جاءہو آیا اس کے پاس، جاء میں بھی ہے واحد یہ بھی فعل ماضی ہے، اس کے آخر میں حمزہ پہ جو زبر ہے اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہے۔ جاء وہ آیا، کون آیا؟ اس کا تعلق اس اعمى سے ہے کہ نابینا آیا، اور کس کے پاس آیا؟ ہو اس کے پاس، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ چیزیں سمجھنے ضروری ہے تاکہ ہم ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کر سکیں۔ جاء وہ آیا، کون آیا؟ اس کا ڈور جو ہے اس کے بعد ہے کہ الاعمى آیا، نابینا آیا، اور کس کے پاس آیا؟ دوسری پروناؤن اسی میں اٹیچڈ ہے، ہو اس کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ عین میم یا روٹ ورڈ ہوتا ہے امیون کا، بلائنڈ مین کے لیے یوز ہوتا ہے یہ، اور جا کے مطلب ٹو کم۔ وما یدریکا اور کیا چیز بتائے آپ کو۔ وما ما جو ہوتا ہے کبھی کبھار استفہامیہ بھی ہوتا ہے، تو وما ادراک ما القاریہ، تو جب یہ ادرا یدری کر کے آتا ہے، جیسا یہ ادرا یدری کر کے جب قرآن میں آتا ہے، اس کے مطلب آتے ہیں کیا چیز، یعنی کہ بتائے آپ کو، ٹو میک نون، اس کی میننگ ہوتا ہے ادرا یدری کے ٹو میک نون۔ اور جب یہ اس طرح آتا ہے وما یدری کا، تو اس کے مطلب ہوتا ہے وٹ ول میک یو نو، تمہیں کیا چیز بتائے۔ اور ہم قرآن میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما القاریہ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے وہ القاریہ۔ تو یہ ادرا ماضی کا صیغہ، یدری مضارع کا صیغہ۔ تو جب یہ اس طرح آتا ہے مین آتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو بتائے۔ اب اس کی ایگزامپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہاں نظر آتا ہے ہمیں۔ جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 میں ہے وما یدریکا، اینڈ واٹ یدریکا ول میک یو نو، کیا چیز بتائے آپ کو شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ تو ادھر آتا ہے اس طرح وما یدریکا، اور آلموسٹ سیم آیت ہی سورہ الشورى کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں بھی ہے کیا وما یدریکا اور کیا چیز بتائے آپ کو، تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ تو یدریک کا لفظ کم آیا ہے، زیادہ تر قرآن میں آیا ہے وما ادراک کر کے آیا ہے زیادہ تر۔ تو وہ تو ہمیں تو وما یدریک اور کیا چیز بتائے آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا وہ پاک ہو جاتا۔ ذا کاف واو اور روٹ ورڈ ہے۔ جب بھی یہ زکا یہ تزکا کر کے آتا ہے اس باب میں، اس کے مطلب ہوتے ہیں ہی پیوریفائی ہمسیلف۔ تزکا یہ تزکا کر کے، ادھر ذا پہ تشدید جو دکھ رہی ہے، یہ ایکچولی اس کا باب تزکا والا ہے۔ قرآن میں 2 دفعہ آپ کو اس طرح دکھے گا، اس میں ذا پہ تشدید جب زکا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ، باقی دفعہ میں یہ میننگ تزکا سے میننگ ہوتا ہے، تزکا یہ تزکا کر کے۔ یہ ذا جو ہے گرامیٹیکلی کوئی چیز ہوئی ہے،
بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ اس کے میننگ ہوتے ہیں ہی پیوریفائی ہمسیلف. جب تزکا یا تزکا کر کے یہ روٹ ورڈ آتا ہے اس کا مطلب ہی پیوریفائی ہمسیلف، وہ پاک ہو جاتا. تو یہاں پہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اور کہاں قرآن میں ایسے نظر آتا ہے. جی سورہ الفاطر کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں ہے ومن، اور جو کوئی ہوا تزکا پیوریفائز ہمسیلف، یعنی جو پاک ہو جاتا، جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا، فانما، تو بے شک یتزکا، وہ پاک کرتا اپنے ہی نفس کے لیے. تو اس میں پیوریفائنگ ہمسیلف کا میننگ آتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا. ایک دفعہ تزکا یتزکا ادھر آیا ہے، پھر آپ جہاں پہ ہم سورہ الاعلیٰ پڑھتے ہیں اس کی آیت نمبر 14 میں بھی قد افلح، تحقیق کام ہو گیا من جس نے تزکا پیوریفائز ہمسیلف، خود کو پاک کر لیا. تو تزکا یا تزکا میں خود کو پاک کرنے کے میننگ آتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں زا پہ تشدید ہے، لیکن باب وہی ہے تزکا تزکا، وہ پاک ہو جاتا. او یا یذکر، وہ نصیحت پکڑتا. دال کا فرا روٹ ورڈ ہے اور اس کا باب بھی انٹرسٹنگ ہے. اس میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا قرآن کی باتیں سن کے. زال کا فرا روٹ ورڈ نارملی جب باب 1 میں آتا ہے، اس میں ڈفرینٹ باب ہوتے ہیں اس کے، تو اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو ریممبر، یعنی کہ ذکر کرنا یا یاد کرنا. جیسے اسکرونی، اسکرکم ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس طرح یاد کرنا، ان دونوں میننگ میں آتا ہے. سیکنڈ باب میں آتا ہے، ایک 2 نمبر کا باب آیا ہے، اس میں آتا ہے ذکرہ یذکرو کر کے، اس کا مطلب آتا ہے ٹو ریمائنڈ. آگے ہم اس صورت میں پڑھیں گے یا ہم سورہ غاشیہ میں بھی پڑھتے ہیں فذکر، پس ریمائنڈ کر دیجئے. تو ذکرہ یذکرو جب یہ اس طرح آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کرانا، ٹو ریمائنڈ. ٹھیک، لیکن جب یہ اس باب میں آتا ہے نمبر 5 کے باب میں تذکرہ یتذکرو کر کے، اس کے میننگ نصیحت حاصل کرنا. سیم روٹ ورڈ ہے، ایک باب میں آئے گا اس کے میننگ یہ، دوسرے میں کیا تو ریمائنڈ، اور اس باب میں جب آئے گا تذکرہ یتذکرو، اس کے میننگ ہے نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا. ٹھیک، اب آپ نے یہ دیکھ لیا ایک دفعہ. اب ہم اس میں آتے ہیں، یہاں پہ یہ بھی دال پہ تشدید ہے جیسے زا پہ تشدید ہے، تو یہ بھی گرامیٹیکلی وہی والا باب ہے تذکرہ یتذکرو. اس میں نصیحت پکڑنے کے میننگ آتے ہیں یذکرو، وہ نصیحت پکڑتا. تو یہاں پہ وہی باب ہے دال پہ تشدید کے ساتھ یذکرو، وہ نصیحت پکڑتا. فتنفع، تو نفع دیتی، ہو اسے اٹیچ پروناؤن ہے تو اسے دیتی نفع. کیا چیز دیتی؟ الذکر، ریمائنڈر، نصیحت. ذکر ریمائنڈر کو کہتے ہیں، نصیحت کو کہتے ہیں. یہ چیز ہم اور دیکھتے ہیں اور کہاں پہ قرآن میں اس طرح نظر آتا ہے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا. سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 10 ہے سیذکر، اس میں بھی دیکھیں ذال پہ تشدید کے ساتھ ہے، اور یا تو تذکرہ یتذکرو یا پہ ذال پہ تشدید کے ساتھ بھی ایسا ہے. تو اس کی میننگ نصیحت پکڑنا، ہی ول پے ہیٹ، وہ نصیحت حاصل کر لے، وہ نصیحت قبول کر لے. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس طرح اس باب میں آتا ہے سیذکرو. تو اور ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن میں پھر پھر کے لاتے ہیں لیذکروا، تاکہ یہ سبق حاصل کرے، تاکہ دے میں ٹیک ہیڈ. اس میننگ میں آتا ہے یہ تذکروا. تو یہ دیکھیے ہم نے اس میں او یا تذکروا، وہ نصیحت پکڑتا، سبق لیتا، فتنفعہ، تو فائدہ دیتی اسے، الذکریٰ، نصیحت. اما رہا من، وہ جو استغنا، بے پرواہی کرتا ہے. استغنا کا روٹ ورڈ ہے غین نون، یا اللہ تعالیٰ کا نام غنی اسی سے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ نام آتا ہے اس کا مطلب ہے سیلف سفیشینٹ، کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لیکن جب انسان استغنا کرتا ہے، جب وہ غنا برتتا، تو یہ اچھی صفت نہیں ہے، اس کا مطلب بے پرواہی، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ. اللہ تعالیٰ غین نون جا غنی روٹ ورڈ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس میں تو آتا ہے کہ سیلف سفیشینٹ، اور استغنا کے مطلب بھی سیلف سفیشینٹ ہے. یعنی اما من استغنا، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، یعنی کہ جیسے سیلف سفیشینٹ سمجھتا اس کو، جیسے کوئی کیئر ہی نہیں ہے لوگوں کی. اس میں 4 دفعہ قرآن میں استغنا یستغنی اس باب میں آیا ہے. یہ اس کے میننگ سیلف سفیشینٹ، بے پرواہی کرنا. اس کو دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے. سورۃ اللیل کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ رہا وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى and considers himself free from need، جیسے بے پرواہی اختیار کی کہ مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ سے بے نیازی برتی کہ I don't care والا ایٹیٹیوڈ.
تو ایک دفعہ یہاں پہ استغنا کے میننگ ہے آئی ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ، اور ایک دفعہ سورہ العلق میں آیت نمبر 7 میں الرآہو کہ رآہو وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو استغنا سیلف سفیشینٹ، یعنی بے نیاز دیکھتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. تو انسان کے لیے یہ جب صفت بالکل پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان خود کو سیلف سفیشینٹ سب سمجھے. قرآن میں 4 دفعہ ہے ایسے، 3 دفعہ ہم نے دیکھ لیا. اما من استغنا رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، سیلف سفیشینٹ کرتا سمجھتا ہے خود کو، فانت تو آپ لہو اس کے لیے تصدی آپ توجہ کرتے ہیں. صاد دال یا روٹ ورڈ ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے، دونوں دفعہ ڈفرینٹ میننگ. بس سمجھے یہ میننگ آپ کو یہ لفظ ادھر دکھے گا، بس ایک دفعہ اور یہ روٹ ورڈ ہے مگر اس کے میننگ تصدیہ جیسے کلیپنگ کے میننگ میں ایک دفعہ قرآن میں آیا، مگر اس کو آپ میمورائز کر لیں یہ آپ کو اور جگہ پہ نہیں نظر آئے گا. تصدیہ آپ توجہ کرتے ہیں، تا آپ کی ہو گئی، صاد دال یا روٹ ورڈ ہو گیا تو آپ توجہ کرتے ہیں یعنی کہ اٹینشن کرتے ہیں. اس میں اٹینشن کے میننگ آتے ہیں. وما حالانکہ نہیں، ماں کے بعد اللہ، یہ اللہ تو نہیں ہے، یہ اللہ ہے. تو یہ وما و حالانکہ ماں نہیں، علیہ کا آپ پر ذمہ داری. کبھی کبھار اللہ جو ہے ذمہ داری کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے نہیں. اللہ جو ہے 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک ان جس کے مطلب ہوتا ہے دیٹ یعنی کہ اور ایک لا جس کے مطلب ہوتا ہے نہیں. تو یہ اس کو مرج کر کے اللہ کے نہیں یزکا وہ پاک ہوتا. پھر اگین یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ذا پہ تشدید کے ساتھ یزکا یزکا، باقی جگہ تزکا یہ تذکر کر کے آیا یہی اس میں کہ نہیں وہ پاک ہو جاتا، وہ خود کو پاک کر لیتا. وہ اما اور رہا من وہ جو جاء کا آیا ہے آپ کے پاس، جو آیا ہے آپ کے پاس، جیسا کوشش کرتا ہوا. سین یا روٹ ورڈ سعی جو ہے اس میں ایفرٹس آتے ہیں، بھاگ دوڑ آتی ہے. تو اس میں یسعا وہ کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہوا اور وہ یخشا وہ ڈرتا ہے، فانت تو آپ عنہ اس سے تلہا آپ بے رخی برتتے ہیں. تو تلہا کا روٹ ورڈ ہے لام ہا واو. اس باب میں یہ قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے. ایک آپ میں پتہ ہے الہاکم التکاثر، اللہ یلہی کر کے آیا، اس میں کسی چیز سے غفلت کے میننگ آتے ہیں. لیکن اس باب میں جو یہاں پہ تلہا کر کے 1 دفعہ آیا قرآن میں، اس کے مطلب آپ اس سے ڈائیورٹ ہوتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں. تو یہ اس کو بھی آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. اس کی ٹرانسلیشن ڈفرنس یہ ہے، تلہا آپ بے رخی برتتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ کیا وہ مؤنث جو ہے، مؤنث کا صیغہ کس کی طرف آیا؟ قرآن کی طرف، کیونکہ تذکرہ وہ ایک نصیحت ہے. ذکرہ بھی اوپر ریمائنڈر تھا، تذکرہ بھی ریمائنڈر ہے، ایک نصیحت ہے. فمن تو جو کوئی شاء چاہے، ذکرہ نصیحت حاصل کرے اس سے. اچھا، زال کا فروٹ کے ساتھ نارملی قرآن میں جب یہ پہلے باب میں آتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو ریمائنڈ، نہیں ٹو ریممبر اور ٹو مینشن، یاد کرنا اور ذکر کرنا جیسے ہم نے کہا. مگر اس 2-3 جگہ پہ قرآن میں صرف اس کی میننگ نصیحت حاصل کرنے کے. نارملی دال کا فرا جب پہلے باب میں آتا ہے اس کی میننگ ہوتا ہے یاد کرنا، مینشن کرنا، ذکر کرنا جیسے. لیکن یہاں پہ اس کے میننگ ہے نصیحت حاصل کرے، ہو کس سے؟ اس سے. اس کو دیکھتے ہیں اور کہاں پہ یہ اسی میننگ میں آتا ہے. الصافات آیت نمبر 13 میں ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا جب وہ ریمائنڈ کرائے جاتے ہیں، لا نہیں یذکرون دے ریسیو ایڈمونیشن وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو ذکر یذکرو ہے اس کے میننگ عام طور پہ یہ نہیں ہوتے، مگر اس میننگ ادھر آپ کو یہی نظر آئے گا نصیحت حاصل کرنے کے میننگ. اور سیم ایسی آیت سورہ مدثر میں بھی آتی ہے آیت نمبر 55، اس میں بھی فمن شاء تو جو کوئی چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کرے. تو ذکر خالی اس باب میں عام طور پہ یہ میننگ نہیں آتے، پر بہت کم آپ کو یہ میننگ دکھے گا. تو نصیحت حاصل کرے اس سے. آپ کو لگے گا کہ اتنی ساری چیزیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز سے ہم ریممبر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یاد کرنی آسان ہوتی ہے، اور باقی تو اللہ تعالیٰ کروانے والا یاد. ذکرہ نصیحت حاصل کرے اس سے، فی صحف مکرمہ صحیفوں میں ہے، مکرمہ عزت یہ کہ مکرمہ
قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے کافرہ میم روٹ ورڈ عزت کے لیے آتا تکریم جیسا، تو مکرمہ عزت دیے گئے آنرڈ. تو یہ ایک کافرہ میم روٹ ورڈ بہت دفعہ ہے، لیکن مکرمہ اس طرح ایک ہی دفعہ ہے عزت دیے گئے. مرفوعات بلند مرتبہ، رافع عین سے مفعول کا وزن، مرفوعات بلند مرتبہ، مطہرہ نہایت پاکیزہ. بی ایدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ لکھنے والوں کے. سفر کا روٹ ورڈ سینفا راہ ہے. سفر کا روٹ ورڈ قرآن میں یہ روٹ ورڈ زیادہ تر جرنی کے لیے یوز ہوا ہے، جیسے ہم اردو میں سفر کہتے ہیں. دوسرے میننگ میں یہ کبھی برائٹنس کے لیے بھی یوز ہوا ہے، جیسے وجوہ یوم مسفرہ اور اسفرہ کر کے. لیکن لکھنے والوں کے میننگ میں آپ کو یہاں پہ دکھے گا خالی یہ پلورل ہے، یہ لکھنے والوں کے لیے. اور قرآن میں ایک جگہ اس سے کلوز اس کے میننگ آتے ہیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں جہاں پہ ہے کہ وہ لوگ جو تورات کو اٹھاتے ہیں، جیسے ان کی مثال ایک گدھے جیسی ہے، یحملو جو اٹھاتے ہیں، اسفارا بکس. تو اس میں اسفارا میں بکس کے میننگ آئے ہیں. تو یہ سینفارا یہ اس سے قریب ترین بس یہ قرآن میں ہے اس روٹ ورڈ سے، جہاں پہ لکھنے کا اور بکس کا، یعنی اس میں بکس ہے، یہاں پہ کہ بی ایدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ لکھنے والوں کے، یعنی کہ اسکرائبرز. کرام معزز، کرام کا مطلب معزز ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں 2 دفعہ آپ کو کرام یہاں پہ کرامین ہے، ایک جگہ کرامن دکھے گا، اس کے مطلب معزز. اور وہی روٹ ورڈ کافرام میم عزت سے، اس کا میننگ آنر سے ہوتا ہے. کہاں پہ ہے آپ کو پتہ ہے، سورہ انفطار کی آیت نمبر 11 ہے، کرامن کاتبین. کرامن نوبل، یہ بھی کاتبین عزت والے، تو نوبل بڑے باعزت، معزز کاتب. تو آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی انہی کا مطلب جو قرآن لکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے اس میں. تو بی ایدی سفرہ لکھنے ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، کرامن معزز، بررہ نیکوکار. بررہ بھی یہ بھی جو ہے جیسے یہ پلورل کا صیغہ ہے، یہ بھی پلورل کا صیغہ ہے بررہ. قرآن میں بررہ تو ایک دفعہ ہے، لیکن ابرار آتا ہے. ابرار کے مطلب وہی نیکوکار، بیوٹیفل. تو یہ بررہ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں، بارارا روٹ ورڈ ہے، لیکن ابرار آتا ہے قرآن میں نظر آتا ہے. قتل الانسان، مارا جائے انسان. یہ جو ہے کرس کا طریقہ ہے، قرآن میں آپ کو اور بھی اس کی ایگزامپل ملے گی. قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان. ایک کرسٹ جیسے ایک ویسے یہ کہ تباہ جیسا ہو جائے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ اور کہاں ایسے قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ کرس کے جیسے مارا جائے انسان ہے. یہ پیسو مجہول. قتیلا فعلا کا وزن تو پیسو ہے، قتیلا مارا جائے انسان. اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے. سورہ بروج کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں ہے قتیلا اصحاب الاخدود، مارے جائیں، ڈسٹرائڈ جیسے ہو جائیں اصحاب الاخدود، جن لوگوں نے گھاٹیوں والے. یہاں پہ اس طرح آتا ہے. پھر ایک دفعہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے قتل الخراصون، کرسڈ بھی، ہلاک ہو جائیں یہ جو اس طرح کرنے والے. تو یہ کرس کا جملہ ہوتا ہے، جیسے عربی میں آج بھی اس طرح بولا جاتا ہے. تو قتل الانسان، مارا جائے انسان. ما اکفرہ، کس قدر ناشکرہ ہے وہ. اچھا، ما اکفرہ جو ہے یہ جو ہے اس طریقے سے قرآن میں آپ کو بہت کم نظر آتا ہے. یہ ما جو ہے اس میں استفہامیہ کہہ لیں، اور یہ تعجب کی ما ہے، جیسے کہ کتنا زیادہ، کہ تعجب کے لیے آتا ہے ما. اور اکفرہ کس قدر ناشکرہ ہے، تو یہ ہو جو ہے اس میں وہ کے لیے انسان، اور کس قدر ناشکرہ ہے، یہ ایک انداز ہے. ما اکفرہ کس قدر ناشکرہ ہے، کس قدر منکر حق ہے. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ما تعجبیہ جو ہوتا ہے ایکسپریسو آف سرپرائز، اس کی مثال ہے جس طرح یہاں پہ ما اکفرہ، ما اسبرہ، تو یہ ایک ہی جیسا جس طرح ما افعلا کے وزن پہ. تو اس میں لعنت ہے انسان پہ، کیسا سخت منکر حق ہے، کیسا سخت ناشکرہ ہے. حیرت ہے جیسے اتنا سرپرائز کے لیے، جس طرح تعجب کے حیرت ہے اس پہ. اسی طرح فما اصبرہم علی النار، کیسا عجیب ہے ان کا معاملہ. تو یہ عجیب کے لیے یہ دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 ہے، اس میں بھی ما تعجبیہ یوز ہوا ہے، اس میں بھی ایسا کہ حیرت ہے اس بات پہ. تو اس میں ہو کی ٹرانسلیشن انسان ہی ہے، قتل الانسان، اور یہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ زیادہ ہمیں سمجھ آتا ہے
باقی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کروانے والا آسانی. میں اکفرہو کس قدر ناشکرہ ہے وہ. من ای شیء کس چیز سے. فرام وچ ای کا مطلب ہے کس چیز سے. خلقہ اس نے پیدا کیا اسے. یہاں پہ ہم اب بریک کر کر کے اس کو کریں گے. اب جو اکفرہو میں ایک ہی ضمیر ہے اور یہ اسٹائل ہے ما اکفرہ کس قدر ناشکرہ ہے, اور ضمیر کون سی بس ایک ہی ہے, وہ یعنی کہ انسان. ان سب میں جو آگے آ رہے ہیں اس میں دو آپ کو نظر آئیں گی ایک پروناؤنس. خلقہ اس نے پیدا کیا, فعل ماضی کے آخر میں زبر آئے تو اس واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک, خلقہ اس نے پیدا کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ہو اس سے کس کو, انسان کو. دو پروناؤن ہوں گے, پیدا کرنے والا کون ہے, اس نے, اور ہو اس سے پیدا کیا. اس طرح میں نطفتن ایک نطفے سے خلقہ ہو, پھر اگین وہی اس نے پیدا کیا اسے انسان کو. فقدرہ یہاں بھی وہ کریں گے فقدرہ, پھر اس نے تقدیر مقرر کی. قدرہ یقدر تقدیر مقرر کرنا, اندازہ کرنا. اس میں بھی را پہ زبر کی وجہ سے اس نے کی میننگ آئے واحد مذکر کی. فقدرہ پھر اس نے تقدیر مقرر کی اللہ تعالیٰ نے, وہ اس انسان کی. ثم پھر السبیل راستہ یسرہ اس نے آسان کر دیا اس کا. اس میں بھی دیکھیں دو ہے, فعل ماضی کے آخر میں زبر, تو اس نے آسان کر دیا وہ اس کا راستہ, اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا انسان کا. ثم پھر اماتہ اس نے موت دی اسے. پھر اگین اس میں بھی کیا اماتہ یمیتو, اس کی میننگ ہوتے ہیں اس نے موت دی. تو میم واؤ روٹ تو اس نے کہاں سے آیا, استاپ زبر کی وجہ سے, کیونکہ فعل ماضی کے آخر میں جو زبر آتی ہے تو اس میں واحد مذکر, تو اس نے موت دی اسے انسان کو. فاقبرہ پھر بریکٹ, یہ بھی فعل ماضی ہے, یہ بھی فعل ماضی ہے. فاقبرہ پھر اس نے قبر دی, کیونکہ یہ فعل ہے اقبرہ, تو اس کا مطلب اس نے قبر دی وہ اس سے. ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا. اس میں وہ کہاں سے آیا, شاء میں فعل ماضی کے آخر میں زبر کی وجہ سے واحد مذکر, وہ چاہے گا. ہی ول انشرہ وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے. انشرہ ینشرو نشور جو ہے, اس میں نشور بھی لفظ آتا ہے تو اس میں ریزریکشن کے میننگ آتے ہیں. انشرہ وہ اٹھا کھڑے کرے گا, وہ کہاں سے ہے, فعل ماضی کے آخر میں زبر میں واحد مذکر. انشرہ وہ اٹھا کھڑا کرے گا, اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑے کرے گا وہ اس انسان کو. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہم, اور قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 میں بھی ہے کہ کیا انہوں نے بنا لیے کچھ الہ زمین کے, ہم وہ ینشرون ریز دا ڈیڈ, وہ اٹھا کھڑا کرتے ہیں. تو انشرہ ینشرو کا مطلب ریزریکٹ کرنا مطلب ریز دا ڈیڈ, اٹھا کھڑا کرنا. تو یہاں پہ ایک دفعہ آتا ہے. اور پھر ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں پڑھتے ہیں, هو الذی, وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو ایسا بنا دیا تم لوگ یہ کرو. اور پھر وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف النشور ریزریکشن ہے, یعنی کہ اٹھا کھڑا ہونا ہے اسی کی طرف. تو النشور بھی اسی سے ہے. کلا ہرگز نہیں, لما ابھی تک نہیں. اچھا, کلا تو ہرگز نہیں ہوتا. لما کے میننگ قرآن میں زیادہ تر آپ جب دیکھتے ہیں, موسٹلی جو قرآن میں لما کے میننگ جب کے آتے ہیں, لیکن کئی دفعہ اس ناٹ یٹ کے, ابھی تک نہیں کے میننگ بھی آتے ہیں. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ آتے ہیں. کلا لما ہرگز نہیں, ابھی تک نہیں. تو لما کے میننگ زیادہ تر آپ قرآن میں جب دیکھیں گے, کبھی لما کے ابھی تک نہیں کے میننگ بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کو اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ پتہ چل جائے گا. اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیں لما جو ہے اس علامت کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے میں کام نہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے, جیسے ابھی تک نہیں, ناٹ یٹ. اس کی ایک مثال ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ابھی تک نہیں داخل ہوا. تو اس میں ابھی تک نہیں کے میننگ میں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے, اس میں بھی وَلَمَّا يَأْتِكُمْ, اور ابھی تک نہیں آئیں. تو یہ ابھی تک نہیں کی میننگ میں قرآن میں نظر آتا ہے, کم نظر آتا ہے, زیادہ تر جب کے میننگ میں آتا ہے. کلا ہرگز نہیں, لما ابھی تک نہیں, ناٹ یٹ. یقدی اس نے پورا کیا, یا کی ٹرانسلیشن وہ آ گئی. قاف داد یا روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے قدا یقدی, یہ جب اس طرح میننگ میں پورا کرنے کے میننگ میں بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل. اس نے پورا کیا, ماں جو امرہ, یہ بھی وہی طریقہ ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں امرہ, اس نے حکم دیا.
وہ اس سے. تو اس میں آگے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ اس پورا کرنے کے میننگ میں یہ روٹ ورڈ کہاں یوز ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ یو کمپلیٹڈ مناسککم جب تم اپنے حج کو کمپلیٹ کر لو قَضَيْتُمْ تو اس میں بھی کمپلیٹ کرنے کے میننگ میں ہے یہ. پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 28 اس میں ہے جب ان لوگوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیا تو انہوں نے کہا کوئی بھی جو میں ٹرم کو قَضَيْتُ آئی کمپلیٹ جس کو میں کمپلیٹ کر لوں گا تو اس میں بھی قَضَيْتُ کمپلیٹ کرنے کے لیے اور نیچے بھی فلما قضا موسیٰ پھر جب کمپلیٹ کر لیا موسیٰ نے فل کر لیا تو کمپلیٹ کرنے کے اس میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ. یہاں پہ ہم اس کو روک دیں گے لیسن کو کیونکہ لمبا ہو گیا. اب انشاءاللہ باقی آیتیں نیکسٹ لیسن میں کریں گے. اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی توفیق جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اللہ ہمیں اس حال میں اٹھائے کہ ہم اللہ کو راضی کر چکے ہوں. اللہ فرما برداری والی زندگی دے, فرما برداری والی موت دے اور قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.